بلخ اور بدخشاں، والیان بلخ و بدخشاں اور باغبان غزنی و بخارا محبت خان لشکر میں زنجیریں پہنے صاحب عالم کے ورود مسعود کی دعا مانگ رہے ہیں۔ ایک ایک چپے اور ایک ایک قریے پر شاہ جہانی اقبال کا علم لہرا رہا ہے۔ ذل سبحانی کا ارشاد ہے کہ قندھار کے اطراف میں پھیلے ہوئے تمام قلعوں کو زیر کر لیا جائے تاکہ محاصرہ سخت ہو جائے۔ لسب، اخوند، شبک اور شاہ پیر کے تمام قلعوں میں قزلباشوں کی چھاؤنی پڑی ہے، لیکن اگر حکم ہو تو تمام کے تمام کھڑی سواری فتح کر کے قدموں میں ڈال دوں، مگر کیا خان اعظم؟ قندھار کی تسخیر مشکل ہے، اصفہان کی فتح آسان۔ یعنی ہم نے اور ایرانیوں نے یکساں طور پر 1 صدی تک قندھار کی حفاظت کے اہتمام کیے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا ہوا یہ سنگین دیوتا تقریباً ناقابل فتح ہو گیا ہے۔ ہمارے ہاتھ اس وقت آیا جب قلعے دار نے اپنی مرضی سے ہماری غلامی قبول کی، ہمارے ہاتھ سے اس وقت نکلا جب قلعہ دار نے ہم سے غداری کی۔ اس لیے صاحب عالم، قندھار کی قدرتی دیواروں کو توڑنا مشکل ہے، کیونکہ وہاں کے کارخانوں میں توپیں ڈھلتی ہیں اور بارود بنتی ہے۔ اب صرف ایک صورت ہے، کیا ہم قندھار کو اصفہان میں فتح کریں؟ کیا مطلب؟ صاحب عالم ذل سبحانی سے گزارش فرمائیں کہ ہم کو ایران میں داخل ہونے کی اجازت دی جائے۔ یہ بھی تحریر فرمایا جائے کہ ہمیں مزید لشکر اور خزانے کی ضرورت نہیں۔ قندھار کی حراست کے لیے نکلنے والا لشکر سارے اصفہان کو غارت کر دینے کے لیے کافی ہے۔ دیر تک دارا کی سیاہ داڑھی جواہر نگار سینہ بند پر ٹکی رہی۔ خان اعظم دیر تک رکاب پکڑے جواب کا انتظار کرتا رہا۔ اس نے پیچوان کی نئے زانوں پر ڈال دی اور سر کو جنبش دی۔ جعفر کے ساتھ ایک اونچے قد اور بھرپور جسم کی سرخ و سفید عورت اندر آئی اور کورنش کے لیے خم ہو گئی۔ وہ سیاہ کامدار چولی پہنے تھی، اونچے بھاری لہنگے سے نکلی ہوئی سنہری پنڈلیاں 2 شاخوں کی طرح روشن تھیں۔ گوشت سے بھرے ہوئے ٹخنوں پر گھنگرو بدھے تھے، کچے سونے کے برہنہ بازوؤں پر جوشن سجے تھے۔ مہین لامبی زنجیروں میں بندھا ہوا جگنو گہری ناف پر رکھا تھا۔ ستے ہوئے چہرے پر کاجل سے سیاہ لمبی آنکھیں شباب کی آگ سے دہک رہی تھیں۔ پکے سرخ ہونٹوں کے ہوس انگیز دراز سے دانتوں کے موتی نظر آ رہے تھے۔ وہ جب سیدھی ہوئی تو شہزادے نے سوچا کہ اگر گھوڑے کی رکاب ٹوٹ گئی ہو تو اس کے کولہے پر پیر رکھ کر سوار ہوا جا سکتا ہے۔ دارا نے جعفر کو گھور کر دیکھا۔ یہ نظر محمد خاں کی درباری رقاصہ لالا ہے۔ دارا نے پھر ایک کش لیا۔ بسنت نے طلائی کشتی میں جواہر نگار سراہی اور زمرد کا پیالہ سجا کر رکھ دیا۔ اب دوسری کنیزیں پیش ہوئیں۔ وہ لامبا کرتا اور شلوار پہنے تھی۔ کمر کے چوڑے تنگ پٹکے میں چاندی کے گھنگروؤں کی گوٹ لگی تھی۔ وہ نازک ترین ناک نقشے اور سبک ترین ہاتھ پاؤں کی معصوم سی لڑکی تھی۔ آواز آئی، یہ بخارا کی گل بدن ہے اور طاؤس بجانے میں بے مثال ہے۔ اچانک بہت سی کنیزیں ایک ساتھ برج میں داخل ہوئیں۔ وہ سب بدن پر مڑھے ہوئے سرخ، سبز، سیاہ اور زرد چست پائجامے اور آنکھوں میں کھپ جانے والے رنگوں کی پشواچیں پہنی تھیں۔ سر تال کے ساتھ سلام کرتی ہوئی آگے بڑھیں اور پیچھے ہٹ کر حکم کا انتظار کرنے لگی۔ دارا نے لالا کو نگاہ بھر کر دیکھا۔ وہ محشر اٹھاتی ہوئی آگے بڑھی، سلام کیے اور سرائی اٹھا کر باہر نکلے ہوئے کولہے پر رکھ لی۔ لامبی مہین انگلیوں میں سبز پھول کے مانند پیالہ اٹھا لیا اور دعوت دیتے ہوئے بے پناہ جسم کی ایک ایک ادا گھول کر شہزادے کو پیالہ پیش کیا۔ بسنت نے گل بدن کو طاؤس دے دیا اور نغمے کی غمناک لذت سے دل تھر تھرانے لگا۔ شہزادہ شراب، حسن اور غنا کے نشے میں شرابور بیٹھا تھا، جھوم کر سر اٹھاتا، نیم باز آنکھیں کھول کر گل بدن کو دیکھتا، جس کی انگلیوں کے ساتھ جیسے سارا جسم کانپ رہا تھا۔ نغمے کا سحر ختم ہوا، گل بدن نے سر اٹھایا تو
جھلجھلاتی ہوئی آنکھوں پر دارا کی نگاہ پڑ گئی۔ ہاتھ سے ساغر پھینک کر اشارہ کیا۔ گلبدن تخت کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ ننھے ننھے موتیوں سے اس کا چہرہ چمک رہا تھا۔ دارا نے مسند سے پشت لگا لی اور گرجدار آواز میں بولا، مغل شہزادے جس دن عورتوں پر نہیں کنیزوں پر بھی ظلم کرنے لگیں گے، اس دن روئے زمین کی یہ بے نظیر سلطنت ختم ہو جائے گی۔ مانگ کیا مانگتی ہے؟ کنیز کے ہونٹ کانپتے رہے اور آنسو ٹپکتے رہے۔ تخت طاؤس کی قسم جو مانگے گی عطا کیا جائے گا۔ کنیز نے اپنے آپ کو سنبھالا اور پوری قوت سے اپنے الفاظ اگل دیے۔ ولایت بخارا کے بادشاہ اصالت خاں کی رفاقت قبول کی گئی۔ بسنت صاحب عالم، حکم دو کہ ابھی اسی وقت گلبدن کو اصالت خاں کی قیام گاہ پر پہنچایا جائے۔ بسنت کنیز کے ساتھ باہر نکلنے لگا تو حکم ہوا، ٹھہرو، ان کنیزوں میں جو بھی جہاں اور جس کے پاس جانا چاہے اسے ابھی لے جاؤ اور ابھی منزل مقصود تک پہنچانے کا بندوبست کرو۔ رانا بخت سنگھ باریابی کا خواستگار ہے۔ دارا کے ابرو ایک دوسرے کے قریب آ گئے۔ بخت سنگھ رانا میواڑ کا بھتیجا۔ رانا بخت سنگھ خون آلود کپڑے پہنے در دولت پر حاضر ہے۔ دارا نے ہاتھ کا پیالہ رکھ دیا، کچھ دیر سوچتا رہا، پھر دو زانوں بیٹھ گیا اور نشے سے آری آواز میں حکم دیا، پیش ہو۔